اورنگی ٹاؤن میں مالی سال 2025-26 کے لیے بجٹ کا انعقاد کیا گیا۔ بجٹ اجلاس میں یقینی طور پر چیئرمین حاجی جمیل ضیاء، وائس چیئرمین عفان صغیر صدیقی، میونسپل کمشنر آغا فہد کے ساتھ ساتھ شعیب صاحب اور اس کے ساتھ ساتھ اپوزیشن لیڈر زاہد اقبال اور دیگر کونسل کے اراکین جہاں بڑی تعداد میں موجود تھے، یعنی کہ کورم پورا تھا، وہیں پر کونسل کے اراکین جہاں سن رہے تھے اور دیکھ رہے تھے، وہیں پر قابل احترام ہماری خواتین کونسل کی ممبران نے اپنی شرکت کو یقینی بنایا اور یقینی طور پر بجٹ میں موجود تھیں، جبکہ بلدیاتی افسران بھی یہاں پر بجٹ اجلاس کے اندر دیکھے جا سکتے ہیں، کیونکہ ان کی بھی موجودگی ضروری ہوتی ہے کہ اگلے مالی سال 2025-26 میں انہوں نے خدمات دینی ہے۔ تاہم اس موقع پر چیئرمین حاجی جمیل ضیاء نے باقاعدہ 1 ارب 60 کروڑ سے زائد کا بجٹ یعنی 70 لاکھ روپے کا متوازن بجٹ پیش کیا۔ غیر ترقیاتی کاموں کا تناسب 71%، جبکہ ترقیاتی مصارف کا تناسب 29% ہے، اور یقینی طور پر انہوں نے بتایا کہ ترقیاتی کاموں کی تکمیل کے لیے 43 کروڑ 50 لاکھ روپے مختص کیے گئے ہیں، جبکہ غیر ترقیاتی اخراجات کی قیمت میں 1 ارب 7 کروڑ 20 لاکھ روپے رکھے گئے ہیں۔ بجٹ میں آئندہ مالی سال کی ذرائع آمدنی میں حکومت سندھ سے آکٹرائز ضلع ٹیکس کی قیمت میں 1 ارب 8 کروڑ روپے اور محصل پراپرٹی ٹیکس کی قیمت میں 10 کروڑ روپے اور اپنے ذرائع سے 10 کروڑ 70 لاکھ روپے متوقع ہے۔ تاہم انہوں نے اپنے مزید بہت خیالات کا اظہار کرتے ہوئے مزید کیا کام سنواتے ہیں انہی کی زبان۔ ٹاؤن میونسپل کارپوریشن اورنگی کا میزانیہ برائے مالی سال 2025-26 آپ کے پیش خدمت ہے۔ معزز اراکین، قبل اس کے میزانیہ 2025-26 کے اعداد و شمار کی طرف جاؤں میں اورنگی ٹاؤن سے متعلق کچھ حقائق گوشے گزار کرنا چاہوں گا۔ اورنگی ٹاؤن کی آبادی تقریباً 16 لاکھ نفوس پر مشتمل ہے۔ یہ سرکاری اعداد و شمار ہے، جبکہ اصل آبادی اس سے بہت زیادہ ہے۔ اب پلاٹوں کی تقسیم اور کثیر المنزلہ تعمیرات سے آبادی میں بڑی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ جغرافیائی سطح کے اعتبار سے اورنگی پہاڑی، میدانی اور گنجان آبادی والے علاقوں پر مشتمل ہے۔ آبادی میں پاکستان کی تمام نسلیں اور ثقافتی نمائندگی موجود ہے اور ہر زبان بولنے والے اس آبادی کا حصہ ہے۔ آبادی کی غالب اکثریت محنت کشوں پر مشتمل ہے، جو کراچی کی صنعتوں اور تجارتی سرگرمیوں کو افرادی قوت فراہم کرنے کا اہم ذریعہ ہے۔ یہاں یہ بات بھی واضح کروں کہ اورنگی ٹاؤن کی بنارسی کپڑوں کی صنعت بین الاقوامی شہرت کی حامل ہے اور یہ ٹاؤن کے لیے ایک اعزاز ہے۔ حاضرین گرامی، میزانیہ کی جانب آنے سے قبل کچھ مزید حقائق علم میں لانا چاہتا ہوں۔ ٹاؤن میونسپل کارپوریشن اورنگی کراچی کی نوعی آبادی ہے اور بیشتر علاقہ پسماندہ آبادیوں پر مشتمل ہے، جس میں ایشیا کی سب سے بڑی کچی آبادی کے طور پر آباد ہونے والی اورنگی ٹاؤن ہے۔ ایسی آبادیاں بلا کسی منصوبہ بندی کے وجود میں آتی ہیں اور خود کی طرح بے ترتیبی سے وسعت پاتی ہیں۔ شہر کے دیگر علاقوں کی نسبت رہائشی مصارف کم ہونے کی وجہ سے غریب لوگوں کی اورنگی ٹاؤن کی جانب منتقلی جاری ہے اور آبادی میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ حکومتی ذمہ دار ان بنیادی حقوقوں سے لاعلم ہے یا دانستہ اجتناب برتتے ہیں اور آبادی کے مطابق وسائل کی فراہمی کے لیے تیار نہیں۔ یہ آبادی اپنے آغاز سے ہی مسلسل پھیلتی رہی ہے اور ان میں مجموعی عمودی اور افقی دونوں طرح سے اضافہ ہو رہا ہے۔ اورنگی کی آبادی میں فطرتی اضافہ کے علاوہ ملک کے دیگر علاقوں سے انتقال آبادی کی وجہ سے بھی بڑا اضافہ ہوتا رہا ہے، کیونکہ رہائشی اخراجات نسبتاً کم ہے۔ نتیجہ بلدیاتی خدمات کے حجم میں مسلسل اور تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، جبکہ وسائل انتہائی محدود ہے۔ غریب آبادی ہونے کی وجہ سے مقامی وسائل بھی نہ ہونے کے برابر ہے۔ تاہم کوشش کی جا رہی ہے کہ مناسب منصوبہ کے تحت مقامی وسائل میں اضافہ کیا جا سکے۔ محترم اراکین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، ٹاؤن کی تشکیل اور وسائل کی تقسیم میں شدید بے قاعدگی ہوئی۔ ہم نے متعلقہ کام کو بارہا آگاہ کیا لیکن کوئی حل نہ نکلا۔ نتیجہ ہمارے ترقیاتی امور شدید متاثر ہوئے اور ہم صرف ایمرجنسی نوعیت کے کام کر سکیں۔ یہاں یہ بھی واضح کرنا ضروری ہے کہ حالیہ پالیسی کے تحت بلدیاتی ترقیاتی امور کی انجام دہی مختلف اداروں میں تقسیم ہو گئی ہے۔
वफाकी अदारा PIDC और सूबाई ADP और SMTA डिस्ट्रिक्ट ADP और KMC क्लिक भी कुछ तरक्याती उमूर अंजाम दे रहे हैं। इस तरह बलदियाती तरक्याती वसाइल एक तरह से कई अदारों में तकसीम है। क्लिक के तहत 1.2 km CC रोड और 1,48,000 स्क्वायर फीट पेवर ब्लॉक रोड बनाए गए हैं। इसके अलावा 2 स्कूलों में मरम्मत का काम भी हो रहा है। हाज़रीन गिरामी, हुकूमती वसाइल की कमी की वजह से हमने NGO से रब्ता किया और तवील कोशिशों के बाद हमें कुछ कामयाबियाँ हासिल हुई और इनकी टाउन का मतरूक मुर्दा खाना जो तबाह हाल का शिकार था, महकमे सेहत हुकूमत सिंध के साथ इश्तराक करते हुए उसे एम्बुलेंस सेंटर तजवीज़ कर दिया गया है, जिस पर जल्द काम शुरू होने वाला है और जल्द ही एम्बुलेंस सेंटर फाल हो जाएगा। एक NGO ने हमारे गैर फाल डिस्पेंसरियों का सर्वे कर लिया है और चंद दिनों में इलाज और मालिश की सहूलतें शुरू कर दी जाएंगी। इनके अलावा तालीम और तफरियात के ज़मन में भी NGO से रब्ता। अराकीन कौंसिल हमारे मालियाती वसाइल का गालिब निसार हुकूमत से हासिल होने वाली OZT शेयर पर है। मिजानिया मासिल का तकरीबन 74% शेयर OZT है। अमरूज करना ज़रूरी है कि OZT शेयर का ताइन माली साल 2013 के NFC एवार्ड के मुताबिक हुआ था, जिसमें पॉलिसी के मुताबिक हर साल 15% का इजाफा होना था, लेकिन अफसोस इजाफा तो कुछ तय शेयर की मद में खती रकम वाजिब अदा हो चुकी है, जिसे तस्लीम नहीं किया जाता। यहाँ यह अमरोज करना भी ज़रूरी है कि मुलाजिम की तनख्वाह में सालाना इजाफा और बजट के फंड पर ही होता है। हाज़रीन गिरामी, इन तमाम मुश्किलात के बावजूद वसाइल और मसाइल में मुमकिन तवाज़ुन रखते हुए माली साल 2025-26 का मिज़ानिया बमुश्किल 29% है। हुकूमत सिंध की पॉलिसी के मुताबिक मुलाजिम की तनख्वाह में हुकूमती ऐलान के मुताबिक इजाफा भी किया जा रहा है, जिसकी वजह से गैर तरक्याती मसाइल का तनासुब बढ़ गया है। तब मुख्तस करना टाउन की ज़रूरियात के मुताबिक इंतहाई नाकाफ़ी है, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में यही मुमकिन है। वो सबर शुकन ज़रूर है, लेकिन आइंदा माली साल में चंद नए मकामी महासिल के ज़राए दरियाफ्त करके अपनी आमदनी में इजाफा करेंगे। बैंगम आकर्ष को मंजम करके टाउन की खूबसूरती में इजाफा के साथ ही टाउन की मकामी महासिल में इजाफा का सबब भी बनेगा। इन तमाम माली दुश्वारियों के बावजूद हम अपने फ़राइज़ को मुमकिना हद तक बेहतरीन अंदाज में अंजाम दे रहे हैं। अब महासिल व मसाइल की तफसील पेश खिदमत है। साल 2025-26 में मुतल्लिका महासिल की तफसील हल्बत झेल है। OZT शेयर हुकूमत सिंध 1 अरब 8 करोड़ रुपए, प्रॉपर्टी टैक्स 2 करोड़ रुपए, अपने ज़राए से आमदनी 10 करोड़ 70 लाख रुपए, हुकूमत से मुतवक्का ग्रांट 30 करोड़ रुपए, कुल आमदन 1 अरब 50 करोड़ 70 लाख रुपए। मौजूदा अराकीन, ये तफसील हमारे मसारिफ का एक माली जायजा था। अब तरक्याती मसारिफ के ज़मन में हम अपने अहम कामों की तफसील बयान करना चाहूँगा। बल्दियाती जिम्मेदारियों के ज़मन में मुख्तलिफ शोबेजात के तहत जो रकम तजवीज़ की गई है, उनकी तफसील हदबद झेल है। सड़कों, गलियों, फुटपाथों की सीसी फ्लोरिंग तामीर मरम्मत 10 करोड़ रुपये, बशमूल सीवरेज लाइन ड्रेन सिस्टम इनके साथ है। जारी तरक्याती काम 7 करोड़ रुपये और इनकी के 8 यूनिट्स के लिए तरक्याती फंड फी यूसी 1 करोड़। अराकीन मखसूस नशिश की तजावीज़ पर कराने वाले काम 80 लाख रुपया। चेयरमैन के सवाबदीद पर तरक्याती काम बमशूल स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स 2 करोड़ 20 लाख रुपए। तरक्याती बजट बराए महकमे MND 4 करोड़ रुपए। पार्क खेल के मैदान और सेंट्रल आइलैंड 4 करोड़ रुपए की तामीर व तरक्की व मरम्मत। कैपिटल मसारिफ के लिए 50 लाख रुपए, वाजिबात की अदायगी के लिए 7 करोड़ रुपए। इजलास के दौरान जहां बजट तकरीर ख़त्म हुई तो कौंसिल के अरकान बैठे थे, वहीं अपोजिशन लीडर जाहिद इकबाल ने अपने ख्यालात का कुछ इज़हार इस तरह किया। सुनिए। ख्याल करने का मैं सबसे पहले तो मुबारकबाद पेश करता हूँ टाउन चेयरमैन जनाब जमील ज़िया साहब को कि आपने बजट इजलास के अंदर जो चीज़ें रखी हैं, कुछ हमसे मुशावरत भी की इसके ऊपर। हमारे अपोजिशन के अंदर जो है PTI के सुहेल सर हैं यहाँ पे मौजूद, उनके साथ भी आपने हमारे मुतालबे के ऊपर वक्फा दिया
کہ آپ اس بجٹ کو صحیح سے تسلی سے دیکھ لیں. اس کے بعد وقفے کے بعد اگر کوئی اس کے اندر آپ کو امینڈمنٹ نظر آتی ہے تو اس امینڈمنٹ کو آپ ایم سی صاحب کے ساتھ اور ہمارے ساتھ مل کے بیٹھ کے ڈسکس کر لیں اس کے اوپر. اس کے نتیجے میں بہت اچھی چیزیں سامنے آئی ہیں. میں صرف 2 چیزیں کہنا چاہوں گا. ایک تو سب سے بڑی چیز یہ کہ ہمارے پاس مٹ جو ہے کے ایم سی جو ٹیکس وصول کرتا ہے کہ الیکٹرک کے ذریعے, اس کے ذریعے ہمارے پاس ٹاؤن کے اندر جو چیزیں نہیں آ رہی ہیں جس کا حصہ ہر ٹاؤن کو ملنا چاہیے اور ہمارے ٹاؤن کو بھی ملنا چاہیے, اس حصے کو لینے کے بعد میں چاہوں گا کہ آپ اس کے لیے درخواست لکھیں اور ہم انشاءاللہ پورے اراکین کے ساتھ مل کر ایک قرارداد بھی پیش کریں گے اس کے حوالے سے کہ کے ایم سی ہمیں اس مد میں فنڈ مہیا کرے تاکہ ہم اور دیگر کاموں کو چلایا جا سکے یہاں پہ. پھر اس کے بعد اسی طرح ہمارے ڈسکس کے اندر ایک بات طے آئی کہ ہم نے یہ کہا کہ آپ سے کہ آپ صحت اور تعلیم کے اندر اس کو یہ جو مٹ کا فنڈ آئے گا اس کو سارے کا سارا جو ہے آپ 100% تعلیم اور صحت میں لگائیں, کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ ہماری اورنگی ٹاؤن کی آبادی ایک اچھی آبادی ہے, لیکن ایک خوش آئین چیز یہ ہے کہ اسی اورنگی ٹاؤن کی آبادی سے پڑھے لکھے نوجوان آگے جا کے باہر جا کر اور اورنگی کے اندر بھی, اورنگی سے باہر بھی اور ہمارے ملک سے باہر بھی نام روشن کر رہے ہیں. تو اس کے لیے تعلیم سب سے ضروری چیز ہے ہمارے پاس. متعدد بجٹ کونسل کے اراکین کے سامنے پیش کیا گیا تاکہ اس کی منظوری لی جا سکے, تو تمام لوگوں نے مل کر منظوری دے دی. یہ بھی سنیے. سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2013 کی دفعہ 110 اور سندھ کونسل بجٹ قواعد 2017 کے قاعدہ نمبر 58 اور 59 کے تحت ٹاؤن میونسپل کارپوریشن اورنگی کے مجوزہ میزانیہ 2025-26 اور ترمیم شدہ میزانیہ برائے 2024 کی مطابق حاصل اور ان میں درج رقوم کی منظوری دی جاتی ہے. مد نمبر 1R11 او ڈی ٹی شیئر 24-25 کا ترمیم شدہ میزانیہ 90 کروڑ اور 25-26 کے لیے مجوزہ میزانیہ جو ہے 1 ارب 8 کروڑ. مد نمبر 1R12 خصوصی گرانٹ, یہ پچھلے سال اس میں ہم نے رقم رکھی تھی 20 کروڑ کی, اس سال یہاں رکھا ہے رقم 10 کروڑ. پراپرٹی ٹیکس 1R13 اس میں پچھلے سال 1 کروڑ کی رقم رکھی گئی تھی اور اس سال کے لیے 2 کروڑ کی رقم رکھی گئی ہے. اپنے ذرائع سے آمدنی پچھلے سال 6 کروڑ 76,86,000 روپے, اس سال کے لیے تجویز کیا گیا ہے وہ 10 کروڑ 70 لاکھ روپے. مقص سے آمدنی جو آپ لوگوں کی تجویز میں شامل کیا جا رہا ہے یہ 14 کروڑ روپے اور ڈی ایم سی کے واجبات از حکومت سندھ یہ 16 کروڑ روپے. اس طرح کل ہمارا جو پچھلے سال کا ترمیم شدہ میزانیہ ہے وہ 1 ارب 17 کروڑ 76 لاکھ 83,000 اور 2025-26 کا جو مجوزہ میزانیہ ہے وہ 1 ارب 60 کروڑ 70 لاکھ روپے. پیش کی ہے جناب افنان صدیقی صاحب نے جو فائنانس کمیٹی کے چیئرمین بھی ہیں اور اس کی تائید کی محترمہ اقرا صدیقی باجی نے. یہ قرارداد آپ کی منظوری کے لیے پیش کی جاتی ہے. یوں اورنگی ٹاؤن کا مالی سال 2025-26 کا بجٹ منظور ہو گیا. قابل احترام کونسل کے اراکین خواتین ہو یا مرد حضرات ہوں, انہوں نے اس کو منظور کر لیا ہے اور نئے سفر کا آغاز ہوگا تاکہ اورنگی ٹاؤن کے لوگوں کو بلدیاتی سہولتوں کی فراہمی کو اب نئے سرے سے یقینی بنایا جائے. عزیز عارف, KBS بلدیاتی نیوز, کراچی.